شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رمضان کی بے شمار برکتوں اور عنایتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کے دوران ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیوں میں کثرت اختیار کرے. یہ نیکیاں نمازوں کی شکل میں بھی ہیں، قرآن کے مطالعے کی شکل میں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک نیکی جس کا ذکر بار بار قرآن کریم میں بھی آتا ہے، بہت ہی زیادہ مرتبے والی ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے بندوں کو مصیبت سے نکالنا، اللہ کے بندوں کے مسائل کا حل کرنا، یعنی اللہ کی مخلوق کے دکھ درد کا مداوع کرنا. گویا رمضان کے دوران اگر آپ نے کسی مریض کی عیادت کر لی، رمضان کے دوران اگر آپ نے کسی ہسپتال میں جا کر کے مریضوں کو ایک ایک سیب، ایک ایک کیلا، ایک پیکٹ بسکٹ کا، جو ایک گھر میں ہونے والا چھوٹا سا بچہ بھی آپ سے دن میں 5 دفعہ مطالبہ کر کے حاصل کر لیتا ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں، اتنی معمولی سی چیز یہ اگر جا کر کے ایک وارڈ کے اندر شیئر کر لی جائے، اگر ایک ایسی بستی ہے جہاں پر لوگوں کے پاس جو مکانات ہیں وہ پوری طرح محفوظ نہیں ہیں، ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے تعلیم کی، ان کو ضرورت ہے دواؤں کی، غذا کی، ایسی کسی بستی میں جا کر کے ان کو لباس فراہم کر دینا، انہیں غذا دے دینا، ان کو اپنے مکان کی مرمت کے لیے کچھ پیسے دے دینا، یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا اس مہینے میں وہ اس عبادت سے بھی بڑھ کر کے ہوگا جو ایک شخص محض رات کو جاگ کر کے اپنے حوالے سے کر رہا ہے. دین کا یہ ایک عجیب و غریب ہم پر احسان ہے کہ رب کریم اس کام کو جو اس کے بندوں کے لیے خلوص نیت اور اس کی خوشی کے لیے کیا جائے، اس کو وہ عبادات کا درجہ دیتے ہیں. ہمارا یہ خیال کہ محض نماز میں شامل ہونے کے نتیجے میں اجر مل جائے گا یا نوافل پڑھ کے اجر مل جائے گا، بلا شبہ اس میں اجر ہے، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ نوافل جو میں اپنی ذات کے لیے ادا کر رہا ہوں رات کو، ان کی جگہ اگر میں وہ وقت، وہ قوت، وہ وسائل جو میں اپنے اوپر صرف کرتا ہوں، اگر میں وہ صرف کرتا ہوں ان ضرورت مندوں کے اوپر، تو یہ نہ صرف ان کے مسائل کا حل ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو صدقہ بھی کرتی ہے اور رات کو نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، اور ایک ایسی خاتون جو فرض نماز پڑھتی ہے، صدقہ بہت معمولی سا کرتی ہے، پنیر کا ایک ٹکڑا کسی کو دے دیا، لیکن اس کی گفتگو سے، طرز عمل سے پڑوسی خوش ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات بھر نماز پڑھی لیکن تکلیف پہنچائی پڑوسی کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم کی محتاج نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی ہے. اور وہ جس نے محض فرض ادا کیا اور جس نے اس کے ساتھ پڑوسی کا خیال کیا، یہ جنت جانے والی ہے. یہاں پہ گو خطاب خاتون کے حوالے سے ہے، لیکن یہ بات خاتون تک محدود نہیں ہے. کوئی بھی صاحب ایمان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جب خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کا اجر اس انفرادی کام سے بہت بڑھ کر کے ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے.
لازمی طور پہ میں دہراؤں گا کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا پڑھنا بہت بھلائی کی چیز ہے اور بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے تو جو اجر رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے اس کام میں، جس میں اس کے بندوں کی مشکلات دور ہو رہی ہیں، مصائب کم ہو رہے ہیں، ان کی بھلائی ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ اس انفرادی نفل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جو ہم عام طور پہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اس کا دیکھا جائے تو رمضان کے جو تحائف اور برکات ہیں اس میں سے ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ اس میں ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ ارد گرد کے افراد کو، احباب کو، جاننے والوں کو، حتیٰ کہ جنہیں نہ بھی جانتا ہو ان کو بھی وہ افطار کے موقع پر دعوت دے کر کے اپنے ساتھ شریک کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس زمانے میں یہ رمضان آ رہے ہیں اس میں شاید جو متعدی امراض پھیلے ہوئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے وہ شکل نہ پیدا ہو سکے جو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فاصلے رکھتے ہوئے، اس کے باوجود ان تمام احتیاطوں کو کرتے ہوئے جن کا کہا جاتا ہے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان افراد تک غذا بھی پہنچے اور ایسے اجتماعی افطار بھی ہوں جن کے اندر لوگ شریک ہوں لیکن وہ تھوڑے فاصلوں کے اوپر ہوں تاکہ ہر ایک کا تحفظ ہو سکے۔ رمضان کے جو برکات ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ یہ دلوں کو جوڑنے والا مہینہ ہے، یہ روحوں کی بالیدگی کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ محبتوں کا مہینہ ہے، یہ اس نور و ہدایت کا مہینہ ہے جو ہمیں قرآن کی شکل میں ملا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب عزیز کے ساتھ انتہائی قریبی ہو۔ ہمارا تعلق کے ساتھ وہی ہو جو ایک ہادی رہنما کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو ہمارا ہادی رہنما ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے قریب ہوں، زیادہ وقت گزاریں، زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور یہ کتاب عزیز، عظیم کتاب جو اس مہینے میں نازل ہوئی، یہ ان تمام کاموں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سب سے بلند نسخہ ہے۔ یہ ہمیں ہدایت کی بہترین شکل میں بھیجا گیا، اس لیے اس ماہ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ بڑے ہوں یا بچے ہوں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ سب اپنے آپ کو قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ مطالعہ کا موقع نکالیں۔ آج کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ بھی جو بہت غربت میں مبتلا ہیں ان کے پاس بھی موبائل پایا جاتا ہے، چاہے موبائل بہت قیمتی نہ ہو، اور موبائل کے ذریعے آپ بآسانی قرآن کریم ترجمے کے ساتھ محفوظ کر سکتے ہیں اور جہاں سے اس کو سن سکتے ہیں، آپ سفر کر رہے ہوں یا گھر پہ ہوں۔ یہ ایک اتنا آسان ذریعہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کسی خاص جگہ جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، بلکہ اب آپ کے گھر میں ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم پر غور کریں، اور خاص طور پر جن چیزوں کا تعلق ہمارے باہمی تعلقات کے ساتھ ہے جو قرآن پاک بار بار دہراتا ہے، کس طرح سے اخوت اور محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، عدل و توازن کے ساتھ، غم گساری کے ساتھ، دوسرے کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اخلاق کا لازمی حصہ ہونا چاہیے اور جو رمضان کا ایک ہم سے مطالبہ ہے۔ رمضان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا استقبال محض افطاریوں اور سحریوں سے نہیں بلکہ زندگی کے اندر وہ تبدیلی لا کر کریں جس تبدیلی کا وہ پیغام لے کر کے آیا ہے۔ وہ تبدیلی بہت آسان اور بڑی مختصر بھی ہے۔ آسان اس معنی میں کہ اس کی تمام ہدایات کتابی شکل میں اور مجسم شکل میں سیرت پاک میں موجود ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا عملی اظہار علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا، اور قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا کتابی شکل کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایکسیسیبلٹی، اس تک پہنچنے کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ جب تک کوئی عالم دین نہیں ملے گا ہم دین کو معلوم نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے پاس محض ایک انگلی کی جنبش پر وہ ساری معلومات آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک امتحان پاس کرنے کے لیے 2 گھنٹے اپنی انگلیوں کا استعمال کرتا ہے اس آلے کے ساتھ جو کمپیوٹر ہے یا وہ لیپ ٹاپ ہے یا وہ آئی پیڈ ہے یا وہ کوئی الیکٹرانک بک ہے، جو چیز بھی ہو، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، زندگی کو چمکانے کے لیے، زندگی میں سکون لانے کے لیے 10 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، محض 1 گھنٹہ، وہ بھی نہ ہو تو آدھا گھنٹہ، اس غرض کے لیے کہ وہ اپنے موبائل پر، اپنے آئی پیڈ پر، اپنی نوٹ بک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ ایک اچھے قاری کی آواز کے ساتھ سن کر کے ذہن میں محفوظ کرے، دل میں بسائے، اور اس کتاب ہدایت سے بار بار یہ سوال کرے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو زیادہ حلیم، نرم، زیادہ اچھے اخلاق والا بنا سکتا ہوں۔ وہ کتاب بتائے گی کہ آپ کس طرح ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اس کتاب نے لاکھوں انسانوں کو تبدیل کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں تبدیل کر دیا، اور یہ آج بھی اللہ کے لاکھوں انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے اندر اس کے نور سے، اس کی ہدایت سے، اس کے کلام سے، ان تعلیمات سے جو ہمیں صحیح معنی میں ایک مسلمان، صحیح معنی میں ایک صاحب ایمان، صحیح معنی میں ایک اللہ کا بندہ بنانے والے ہیں، حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے کاموں کو قبول فرمائے اور برکات نازل فرمائے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔